شو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے یہ عید الفطر کی نسبت کی مجلس ہے. ماہ مبارک رمضان کی تکمیل ہوئی. اللہ پاک کے حکم پر پوری امت مسلمہ نے رمضان کے فرض روزوں کی ادائیگی کو مکمل کیا. اور جب انسان دنیا میں کوئی بڑا کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو دنیا کا مزاج یہ ہے کہ کام پورا کرنے پر اس کو اجرت ملتی ہے، اس کو انعام ملتا ہے، اس کو معاوضہ ملتا ہے. لیکن دنیا کی اور دنیا والوں کی جو اجرت ہے، جو معاوضہ ہے، جو انعام ہے، وہ ہماری اپنی سوچ کے مطابق ہو سکتا ہے. اور انسان چاہے وہ کتنا ہی سخی ہو، فیاض ہو، دریا دل ہو، ہر اعتبار سے یہ محدود ہے اور یہ ناقص ہے. لیکن اللہ پاک کی رحمت کی اور اللہ پاک کی مہربانیوں کی کوئی حد نہیں ہے دوستو. اس لیے اللہ پاک نے رمضان کی تکمیل پر جو بندوں کو انعام دیا، تو آپ نے غور نہیں کیا جو گزشتہ رات تھی، اس رات کو کیا کہا گیا؟ اس رات کا نام کیا تھا دوستو؟ لیلۃ الجائزہ. اس کا نام ہی رکھ دیا گیا کہ یہ انعامات کی رات ہے، یہ انعامات کی رات ہے. اور آج کے دن کو نام دیا گیا یوم الجائزہ، کہ یہ انعامات کا دن ہے. وہ رات تھی اور یہ دن ہے. کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے کہ پوزیشن لینے والوں کے نام اناؤنس ہو جائے کہ فلانے 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 سندھ بورڈ کے اندر جو ہے وہ پوزیشن لی، اور پھر ایک دن طے ہوتا ہے کہ آج ٹاپ کرنے والوں کو انعامات دیے جائیں گے، ان میں انعامات تقسیم ہوں گے. یہ تطبیق یاد رکھیں دوستو. رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، کیا مطلب؟ انعام لینے والوں کے نام ترتیب دیے گئے
کس کس کو انعام ملنا ہے، کون خوش نصیب ہوگا، ان کی پوری فہرست اللہ پاک فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور جب عید کی فجر کی نماز ہو جاتی ہے اور تمام بندے وہ عید کی نماز کی فکر میں اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ، جو بندہ اپنی مزدوری پوری کر لے، اپنا کام پورا کر لے، تو اس کا معاوضہ کیا ہے، اس کو کیا ملنا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، جو مزدور اپنا حق ادا کر دے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اس کا معاوضہ پورا کر کے دے دیا جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آج دیکھو، یہ جتنے بندے اپنے گھروں سے نکل کے عید کی نماز کی طرف جا رہے ہیں، ان کا نکلنا صرف اس لیے ہے کہ یہ مجھ سے دعا مانگ رہے ہیں اور یہ درخواست کر رہے ہیں کہ میں ان کی مغفرت کر دوں۔ یہ درخواست یہ پیش کر رہے ہیں۔ لہذا اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو مرتبت کی قسم، کہ یہ لوگ جب عیدگاہ سے واپس لوٹیں گے تو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہو۔ اب انعام مل رہا ہے نا دوستوں، اب انعامات کی مجلس لگ گئی، اب تقسیم کا عمل ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک کا انعام تو دنیا کا انعام نہیں ہے نا، چھوٹا موٹا انعام نہیں ہوگا، سب سے بڑا انعام کہ انسان کو اس دنیا میں اس کی مغفرت کا، اس کی بخشش کا علم ہو جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ صرف یہ نہیں، پھر آگے اللہ پاک فرماتے اور فرشتوں تم گواہ رہو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو مرتبت کی قسم، میں نے ان سب مانگنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ کون ایسا کر سکتا ہے دوستو؟ کون یہ کر سکتا ہے کہ اپنے نافرمانی کرنے والے کی نافرمانی کو فرمانبرداری لکھ دے، اپنی ذات کے تکلیف دینے والے کو اپنا فرمانبردار لکھ دے؟ دنیا میں ایسا نہیں، بہت زیادہ ہوگا، بہت وسیع الظرفی دکھائے گا تو بڑی محنتوں اور منتوں اور زاریوں کے بعد کہے گا چلو میں اس کو معاف کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، یہ کہہ دے گا، لیکن وہ نافرمان کو فرمانبردار نہیں کہے گا۔ ایک اللہ کی مہربان ذات کی مہربانیوں کو دیکھیں دوست، کہ اللہ پاک فرما رہے یہ بندے چونکہ اپنا کام پورا کر کے آئے، میرے کہنے پر انہوں نے 1 مہینہ بھوک کو، پیاس کو، جائز خواہشات کو برداشت کیا ہے، انہوں نے میرا حکم پورا کیا ہے، اب یہ میرے نوازنے کو دیکھ لیں گے کہ میں ان کو کیسے نوازتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج یہ عید کا دن یہ کوئی رسمی خوشی کا دن نہیں ہے۔ رسمی خوشی جسے میں اور آپ خود بنا لیں، خود طے کر لیں کہ بھئی آج کا دن اس عنوان سے سیلیبریٹ کرنا ہے، منانا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی ترتیب طے کر لیں کہ آج فلاں پیدا ہوا، آج فلاں بڑا ہوا، آج فلاں کی شادی ہوئی، آج یہ چیز مکمل ہوئی تھی، آج اس کا افتتاح ہوا تھا۔ یہ ہم دنیا والوں کے بنائے ہوئے عنوانات ہیں، اور ہم اس عنوان کو استعمال کر کے اپنی خوشیاں تلاش کرتے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یاد رکھیں کہ آج کے دن کو عید ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ بھئی یہ ہماری عید ہے، ہم نے جوڑ توڑ کر کے یہ تعبیر نہیں نکالی کہ بھئی آج عید ہے۔ یہ کسی بندہ بشر کا بنایا ہوا نام نہیں ہے،
بلکہ یہ کس ہستی نے فرمایا؟ اولین اور آخرین کے سردار، محبوب کائنات، وجہ کائنات، حسن کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، فرمایا سنو، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے، وہذا عیدنا، اور ہماری عید کا دن یہ ہے، ہماری عید کا دن یہ ہے۔ اس دن کو عید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا گیا۔ اس لیے یہ خوشی رسمی نہیں ہے دوستو کہ ہم اس کو پھر اپنے رسم و رواج پہ پورا کر لیں، اس کو منا لیں، اس لیے کہ ہمارے رسم و رواج کیا ہے؟ جو تقریباً شیطانی طریقوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یعنی کتنے ایک دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ ہر وقت اللہ پاک سے مانگتے ہیں اللہ میرے اس مسئلے کو حل کر دے، حل کر دے، حل کر دے، حل کر دے، دعائیں کرتے ہیں، اور جب اللہ پاک فضل فرما کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، ہم راحت میں آ جاتے ہیں، اور جب خوشی مناتے ہیں تو سب سے پہلے اس خوشی میں اللہ پاک ہی کو ناراض کر دیتے، اللہ کو ناراض۔ جس ذات نے خوشی دی، حق تو یہ تھا کہ سب سے پہلے اس کو راضی کرنے کی فکر کرتے۔ اس لیے دیکھیں امت مسلمہ کو حکم ہے کہ عید کی جب صبح ہو جائے تو سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ عید کی نماز کا ہے۔ عید کی نماز یہ سب سے پہلے کیوں رکھی گئی؟ ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ عید شروع کر دے اور لغویات میں، واہیات میں، بیکار کے کاموں میں پڑھ کے اللہ پاک سے دور ہو جائے۔ آج کے دن کا آغاز نماز سے ہونا اور خطبے سے ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے دوستو کہ یہ جو خوشی آج ہمیں نصیب ہوئی ہے یہ کس ذات نے عطا فرمائی؟ اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور اللہ پاک کی ذات کا حق یہ ہے کہ جب اس نے خوشی دی ہے ہم سب سے زیادہ اس کو راضی رکھنے کی فکر کریں۔ تو خدا نخواستہ رمضان المبارک کا اختتام اور عید الفطر کا آغاز یہ کہیں ہمیں اللہ پاک کی ذات سے دور نہ کر دیں۔ جیسے پچھلا مہینہ اللہ پاک کے ساتھ جڑ کر، اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑ کر، اعمال کے ساتھ جڑ کر گزرا، اور دیکھیں اس کا اثر کتنا ہے۔ ایک خوشی کی کیا کیفیت تھی، پیٹ خالی ہوتا تھا، معدہ خالی ہوتا تھا، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں ملا ہوگا کہ جس نے اس بات پہ گلہ شکوہ کیا ہو کہ بھئی روزے کیوں فرض کیے۔ دنیا کے ڈاکٹر، طبیب، حکیم وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ ایک دن کے روزہ رکھنے کے یہ فوائد ہے، یہ فوائد ہے، یہ فوائد ہے۔ بہت سارے امراض کا حل وہ روزوں میں رکھا گیا۔ تو آخرت کی آخرت ہے اور انسان کے دنیا کے معاملات بھی حل ہوتے۔ تو سب سے پہلی بات جو آج ہماری طرف متوجہ ہے دوستو وہ یہ ہے کہ شکر کا موقع ہے۔ اس نعمت عظیمہ پر ہر مسلمان مرد عورت وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والا بنے کہ عافیت کے ساتھ یہ مہینہ پورا ہوا، 30 روزے پورے ہو گئے، تراویح بھی پڑھی، اعمال بھی کیے، اللہ پاک سے دعائیں بھی مانگی اور ذکر بھی کیا۔ یہ سب تو اللہ پاک کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے رمضان کو باقی 11 مہینوں کی طرح گزار دیا ہوگا، اچھے خاصے صحت مند، تندرست، ہٹے کٹے، لیکن روزوں کو خوب دب کے کھایا ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو اگر ہمیں اللہ پاک نے توفیق دی تو ہم اس پر اللہ پاک کے شکر ادا کرنے والے بنیں۔ دوسری بات میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ ہے کہ چونکہ یہ خوشی کا موقع ہے من جانب اللہ، اور دین اسلام وہ مبارک دین ہے جو احساس کرنے والا دین ہے۔
احساس کرنے والا، دوسرے کا احساس میرے اندر موجود ہو، میرے اندر. اس لیے کیا فرمایا؟ ایک مسلمان اگر اپنے گھر میں سالن کی ہانڈی بنائے، سالن شوربہ بنائے، حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ فرمایا فَلْيُزِدْ مَرِقَهُ، سالن بناتے ہوئے یہ کیا کرے؟ اس میں پانی ڈال دے. شوربہ تو پانی ہے نا دوستو. حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اس میں پانی ڈال کے شوربے کو بڑھا دے. ابھی اپنے گھر کا کھانا تیار نہیں ہوا، لیکن کیا فرمایا؟ اس کے شوربے کو پانی ڈال کے بڑھا کر اپنے پڑوسی کی نیت کر لے. اندازہ لگائیں کتنا مبارک اور زندہ اور غمخواری کرنے والا دین، کہ ابھی کھانا تیار نہیں، میرے بچوں نے نہیں کھایا، لیکن فرمایا پہلے سے اپنے پڑوسی کا احساس دل میں پیدا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہو اور ہمارے بعض مسلمان بھائی ایسے بھی ہو کہ جن کے گھروں کے چولہے بجھے ہوئے ہو، جن کے پاس بچوں کے پاس نئے کپڑے نہ ہو، اسباب نہ ہو. یہ احساس اللہ پاک پیدا کرنے کے لیے عید کی خوشی دے دیتے. بھئی آپ کو دے دی، آپ کو نوازا ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، آپ گئے، آپ نے کپڑے خریدے، جوتے خریدے، سامان خریدا. اب جا کے ذرا دیکھ لو اپنے خاندان میں، اڑوس پڑوس میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے. آپ کے پاس ہے، چلو قدم بڑھا دو. آج جہاں اپنے لیے لیا ان کے لیے بھی لے. تو اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، ان خوشیوں میں اپنے ساتھ سب کو شریک بھی کرنا ہے. اور اس کا ادنا درجہ کیا فرمایا؟ کہ کم از کم انسان عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دے دے. یہی مقصد ہے اس کا. اگر ابھی تک کسی نے نہیں دیا ہو تو وہ لازماً عید کی نماز کے بعد ادا کر دے، تاکہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے. تیسری بات میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، یہ ہے جو حدیث پاک میں ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر. فرمایا جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، 6 روزے، تو ایسا ہے کہ کان کصیام الدہر، جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، پورے سال کے روزے. تو عید الفطر کے پہلے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسا ہی ہے نا دوست. پہلے دن تو اللہ کی مہمان نوازی ہے، روزہ رکھنا حرام. کسی نے رکھا تو توڑنا فرض. آج تو نہیں ہو سکتا. لیکن عید الفطر کے دوسرے دن سے لے کر مہینے کے آخر تک 6 روزے شوال کے چاہے ایک ساتھ رکھے، الگ الگ کر کے رکھے، بالکل اجازت ہے، لیکن بڑے افضل روزے ہیں. اور چونکہ رمضان قریب میں گزرا ہے تو ایک مزاج مناسبت روزوں سے بنی ہوئی ہے، تو انسان ان آنے والے 6 نفلی روزوں کا بھی اہتمام کر لے. تو ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چونکہ عید کی نماز کا وقت ہو رہا ہے تو میں اختصار سے بالکل عید کی نماز کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں. 2 رکعت عید الفطر کی نماز ہے، جیسے عام نماز ہوتی ہے وہی طریقہ ہے. اس میں صرف ایک فرق ہے کہ ان 2 رکعتوں میں 6 تکبیرات زائدہ ہوتی ہیں. زائد کہتے ہیں اضافی کو. ان 2 رکعتوں میں 6 تکبیرات زائدہ ہے، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں. اور اس کا طریقہ یہ کہ جب نماز شروع ہوگی ہم نیت کریں گے عید الفطر کی نماز کی، اور پہلی تکبیر تو تکبیر تحریمہ ہے جو ہر نماز کی ہوتی ہے. کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو باندھ دیں گے اور پھر ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر ولا الہ غیرک. اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی. اس تکبیر تحریمہ کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی. پہلی جو تکبیر ہوگی اس میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے. پھر جو دوسری تکبیر ہوگی اس میں ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے. اور جو تیسری تکبیر کہی جائے گی اس میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو باندھ دیں گے. ٹھیک ہے؟ پھر یہ رکعت ہو جائے گی پوری ختم. دوسری رکعت شروع ہو جائے گی، سورہ فاتحہ سورت ہو جائے گی. رکوع میں جانے سے پہلے، دوسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیرات ہوں گی.
تینوں میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے اور یہ رکعت پوری ہو جائے گی، نماز ختم۔ اس کے بعد عید کا خطبہ ہوگا جو سننا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ صفے بنائیں۔